قاضی عبدالستار ایک عظیم فکشن نگار، 20ویں صدی نصف کے بعد اردو فکشن کو ایک نئی راہ عطا کرنے والوں میں قاضی عبدالستار کا نام بے حد اہم ہے۔ قاضی صاحب کی ولادت قصبہ مچھریٹا، سیتاپور، اتر پردیش میں 9 فروری 1933 عیسوی کو ہوئی۔ گزشتہ برس یعنی 29 اکتوبر 2018 کو 85 برس کی عمر میں نئی دہلی میں ان کا طویل علالت کے بعد انتقال ہوا۔ 1948 میں انہوں نے ہائی اسکول پاس کیا، 1950 میں انٹرمیڈیٹ، 1952 میں BA، 1954 میں MA اور 1957 میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ BA اور MA میں طلائی تمغہ بھی حاصل کیا۔ 1956 میں PhD کرتے ہوئے ہی ان کا تقرر اردو لیکچرر کی حیثیت سے شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہو گیا، جہاں وہ 1969 میں ریڈر اور 1981 میں پروفیسر بنائے گئے۔ قاضی صاحب 1981 سے لے کر 1993 تک صدر شعبہ اردو بھی رہے۔ ان کے ادبی کارناموں کے سبب حکومت ہند نے 1974 میں انہیں پدم شری سے نوازا۔ اس کے علاوہ اردو کی مختلف اکادمیوں نے بھی انہیں انعامات سے نوازا ہے۔ ان کی ادبی زندگی پر دوردرشن نے ڈاکومنٹری فلمیں بھی بنائی ہیں اور ان کے ناول اور افسانوں پر محیط کئی ٹیلی فلمیں بھی بنی ہیں۔ اپنی ادبی زندگی کا آغاز انہوں نے شاعری سے کیا اور 1956 تک غزلیں اور قطعات کہتے رہے۔ 1956 میں مکمل طور پر شاعری ترک کرنے کے بعد افسانوی نثر کی طرف راغب ہوئے۔ انہوں نے اپنا پہلا افسانہ اندھا کے عنوان سے 1948 میں تحریر کیا تھا، جو شائع بھی ہوا اور پسند بھی کیا گیا۔ اسی طرح انہوں نے اپنا پہلا ناول شکست کی آواز 1954 میں تحریر کیا تھا، جو بعد میں 1961 میں دودے چراغ محفل کے نام سے اردو میں اور پہلا اور آخری خط کے عنوان سے ہندی میں چھپا تھا۔ قاضی صاحب نے کل 11 ناول اور ناولٹ لکھے اور پیتل کا گھنٹا اور آئینہ ایام کے نام سے 2 افسانوی مجموعے بھی شائع کیے۔ قاضی صاحب کی 2 تنقیدی کتابیں اردو شاعری میں قنوتیت اور جمالیات اور ہندوستانی جمالیات بھی شائع ہوئیں۔ اردو شاعری میں قنوتیت ان کی PhD کا مقالہ تھا، جو پروفیسر رشید احمد صدیقی کی نگرانی میں تحریر کیا گیا تھا۔ قاضی عبدالستار کو شہرت نہ تو شاعری سے ملی اور نہ ہی تنقید سے، بلکہ فکشن سے ملی۔ انہوں نے کئی معاشرتی اور تاریخی ناول لکھے۔ معاشرتی ناولوں میں بعض کو بڑی شہرت ملی، مثلا شب گزیدہ، غبار شب، مجو بھیا، حضرت جان وغیرہ بہت اہم ہیں۔ تاریخی ناولوں میں بھی صلاح الدین ایوبی، دارا شکوہ، خالد بن ولید، غالب کو بڑی شہرت ملی۔ قاضی عبدالستار کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ وہ اپنے خاندان میں اکلوتے تھے، اس لیے بیٹا ہونے کا فائدہ جوانی تک اٹھاتے رہے۔ انہوں نے ایک ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی تھیں جب جاگیردارانہ نظام قائم تھا اور ناز برداری کے سارے دقیقے اٹھائے جاتے تھے۔ جوانی کے عالم میں انہوں نے جاگیردارانہ نظام کو اپنی آنکھوں سے آہستہ آہستہ بکھرتے دیکھا۔ جاگیردارانہ نظام اور تہذیبی قدروں کے بکھرنے سے شان و شوکت اور عیش و آرام کی محفلیں بھی بکھر گئیں۔ جھوٹی اور کھوکھلی وزاداری کا بہت گہرا اثر ان پر ہوا، جس کا اندازہ ان کے ناولوں اور افسانوں کو پڑھ کر بخوبی ہوتا ہے۔ زمینداری کے بے معنی ہونے کا اندازہ تو اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ زمینداری 8 کوس تک پھیلی ہوئی تھی، مگر یہ زمینداری کسی گاؤں میں 2 آنے کی تھی، کسی میں 4 آنے کی اور کسی میں 4 پیسے کی۔ قاضی صاحب نے اپنے ناولوں اور افسانوں میں اسی عہد کے حالات کو موضوع بنایا ہے۔ حالات سے بگڑے ہوئے زمینداروں کی کھوکھلی وزاداری، ان کی قسمہ پرسی اور بے بسی کی تصویر کھینچی ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب ترقی پسند تحریک نے ادیبوں کے ایک بڑے حلقے کو متاثر کیا تھا اور حقیقی حالات زندگی کی پیشکش کو ادب کا لازمی جز بنایا تھا۔ قاضی صاحب بھی اس تحریک سے جڑے اور اپنی ادبی تخلیقات میں مٹتی ہوئی تہذیب اور قدروں کو پیش کیا۔ انہوں نے سماجی حیات گزاریوں کو بڑی بے باکی اور جرأت مندی کے ساتھ پیش کیا۔ قاضی صاحب چونکہ جاگیردارانہ نظام کے پروردہ تھے، اسی لیے خصوصی طور پر انہیں ہی موضوع بنایا اور جاگیرداروں کے کرب، شک و شبہات اور ان کی شکست خوردگی کو پیش کیا۔ انہوں نے مروجہ نظام سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا اور ان کی خامیوں کی طرف اشارے بھی کیے۔ حالانکہ قاضی صاحب کی ہمدردی جاگیردارانہ نظام اور زمینداروں سے گہری تھی، مگر ان کی فکری کشمکش پر نظر ڈالیے تو
تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عین فطری تھا، کیونکہ ماحول کا اثر ہر فنکار پر گہرا ہوتا ہے۔ اپنی بعض کہانیوں اور ناولوں میں وہ احساس برتری کے شکار بھی نظر آتے ہیں، لیکن اعلیٰ اور ادنا کے تصور کا اثر جیسے جیسے کم ہوتا گیا، ان کی انانیت میں بھی اعتدال پیدا ہوتا گیا۔ ان کی خوش بیان بے باکی کا تو ایک زمانہ معترف ہے۔ قاضی صاحب تہذیبی رکھ رکھاؤ کے دل دادا تھے، اس لیے اکثر جگہ وہ تہذیب و تمدن کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی گفتگو کا انداز بلند و بانگ ہے، ان کے کردار، ان کے مکالمے اور حالات کی پیشکش میں ہر جگہ بلند آہنگ دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابو الہول کی آواز احرام مصر سے ٹکرا رہی ہے۔ یہی ان کے مخصوص لب و لہجہ اور اسلوب کی پہچان ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جس تہذیب کو پیش کر رہا ہوں اس کی پیشکش سچی ہو۔ سماجی صداقت کی یہی پیشکش انہیں اردو فکشن کا ایک معتبر تخلیق کار بناتی ہے۔ ان میں تخلیقی قوت کے ساتھ ساتھ تاریخی اور تہذیبی سمجھ بھی تھی۔ وہ اپنے کرداروں میں ارضیت اور زندگی کی روح پھونکنے کے ہنر سے واقف تھے۔ تاریخی شعور اور اسالیب ہی کی وجہ سے قرۃ العین حیدر نے ان کی تعریف کی ہے اور فکشن میں مستعمل تشبیہات و محاورات کو سراہا ہے۔ ان کے فکشن میں ایسی گھن گرج ہے جو دوسروں کے ہاں نظر نہیں آتی۔ قاضی عبدالستار کے دو افسانوی مجموعوں میں کئی ایسی کہانیاں ہیں جن کا پس منظر اودھ کی ثقافتی و تہذیبی زندگی اور اس کا زوال ہے۔ یہ درست ہے کہ قاضی صاحب کے افسانوں کا کینوس اتنا وسیع نہیں کہ پوری اودھی تہذیب کا احاطہ کر لے، لیکن باقی ماندہ تہذیب پر جو اشارے انہوں نے کیے ہیں وہ خود بخود اپنی تفصیل بیان کر دیتے ہیں۔ پروفیسر محمد حسن نے لکھا ہے کہ ان کی کہانیوں میں پریم چند کے بعد پہلی بار دیہات کی سچی تصویر کشی ہوئی ہے۔ اس میں نہ محض ظالم زمیندار ہیں، نہ محض مظلوم کسان، بلکہ لوٹے ہوئے زمیندار پرانی آن بان کو کس طرح قائم رکھنے کی جتن کرتے ہیں، اور کسان کا ابھرتا ہوا مالدار طبقہ نئی طاقت کو حاصل کرنے اور اپنے نئے کیے ہوئے تمول کے اظہار کے راستے سوچتا دکھائی دیتا ہے۔ موضوعاتی اعتبار سے قاضی صاحب نے اپنے افسانوں کو بہت وسیع کیا ہے۔ ان کے افسانوں میں جاگیردارانہ نظام کا عروج و زوال، زمینداری کا خاتمہ، نئے نظام کی آمد، اعلیٰ طبقے کی عیش پسندی، آداب معاشرت، بدلتی ہوئی قدریں، کمزور اور ناداروں کا استحصال، جاگیرداروں کی مجبوری اور بے بسی، معاشرتی برائیاں، اخلاقی پستی، متوسط طبقے کی عورتوں کی جنسی و فکری گھٹن، قتل و غارت، اغوا، بلیک میلنگ، آبروریزی، روایتی قدروں کے قیام کی کوشش، مزدوروں اور کسانوں کے حالات، تقسیم ہند، ہجرت کے مسائل، فسادات، فرقہ پرستی، ثقافتی تشخص کا مسئلہ وغیرہ کو پیش کیا گیا ہے۔ قاضی صاحب کے دیہی زندگی پر مبنی افسانوں میں زمین کی خوشبو ملتی ہے۔ شہری زندگی پر مبنی افسانوں میں تیز رفتار زندگی اور مصروفیات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تاریخی موضوعات پر مبنی افسانوں میں ماحول، فضا اور طرز معاشرت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ قاضی عبدالستار کے افسانوں کی بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے افسانوی فن کے غیر ضروری اصول و نظریات کی حد بندی کو ختم کیا۔ اس کے علاوہ تجریدی تجربوں سے بھی اپنے فن کو پاک رکھا، اس لیے ان کی کہانیوں میں دلکشی ملتی ہے۔ ان کے تاریخی افسانوں میں واقعات کی پیشکش اس قدر مؤثر ہے کہ مسرت اور بصیرت کا ہر پل احساس ہوتا ہے۔ افسانہ مالکن میں مالکن کی تصویر کشی کرتے ہوئے قاضی صاحب لکھتے ہیں، شام کو ڈیوڑھی پر کھڑے ہوئے چیت پور کے ٹھاکر گھنشیام سنگھ سے مالکن کہہ رہی تھیں، اپنے کرتوں کی تنظیب تو آپ بھیجتے رہیے گا، لیکن پہلے یہ چاروں کرتے بکوا دیجئے۔ پیتل کا گھنٹا جو قاضی صاحب کا بہت مشہور افسانہ ہے، اس میں لکھتے ہیں، انہوں نے لپک کر الگنی پر پڑی مارکن کی دھری چادر گھسیٹ لی اور دوپٹے کی طرح اوڑھ لی۔ چادر کے ایک سرے کو اتنا لمبا کر دیا کہ کرتے کے دامن میں لگا دوسرے کپڑے کا چمکتا پیوند چھپ جائے۔ قاضی صاحب کے افسانوں کے یہ چند جملے سنیں، آپ کو ان کے اسلوب کی شگفتگی کا خود احساس ہو جائے گا۔ لکھتے ہیں، مجھ پر جنات نہیں آتے،
اجن میاں، میں جناتوں کو خود بلاتی ہوں، اگر جنات نہیں آتے تو کوئی دولہا آ چکا ہوتا۔ بیاہ کی طرح بے حیائی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ اجن، 10 برس پہلے کیا یہ ممکن تھا کہ تم اس طرح کھلے خزانہ آدھی رات کو مجھ سے باتیں کرتے رہے ہوتے؟ آسمان سے آنسو برس رہے تھے، برآمدے کے ٹین پر مدھم مدھم گھنگرو بج رہے تھے۔ قاضی صاحب کے کامیاب افسانوں میں رزو باجی، مجرا، ایک کہانی، ٹھاکر دوارا، پرچھائیاں، مالکن، آنکھیں، نیا قانون، پیتل کا گھنٹا فنی اعتبار سے کامیاب اور متاثر کرنے والے افسانے ہیں۔ قاضی عبدالستار نے کئی ناول لکھے، جن میں معاشرتی ناول بھی ہیں اور تاریخی ناول بھی۔ ان ناولوں کے موضوعات بھی تقریباً وہی ہیں جنہیں اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ ان موضوعات کو ناول میں جس طرح بیان کیا گیا ہے اس کی گنجائش افسانوں میں نہیں تھی۔ یہاں کینوس بڑا تھا، اس لیے تصویر کشی بھی وسیع پیمانے پر ہوئی ہے۔ معاشرتی ناول میں شب گزیدہ بہت کامیاب ناول ہے۔ یہ ناول کسانوں اور زمینداروں کی جیتی جاگتی زندگی کا مرقع ہے۔ یہ ناول تصادمات کی ایسی سچی تصویر کشی کرتا ہے جو اس دور کی تہذیبی زندگی کا المیہ تھا۔ اس کے علاوہ غبار شب اور حضرت جان بھی عمدہ ناول ہیں۔ قاضی صاحب کو اصل میں جن ناولوں سے شہرت ملی وہ ان کے تاریخی ناول ہیں، دارا شکوہ، صلاح الدین ایوبی، غالب اور خالد بن ولید۔ قاضی صاحب نے اپنے تاریخی ناولوں میں اپنی علمیت اور تخیل کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ تاریخی شعور کی پیشکش میں وہ کامیاب ہیں۔ تاریخی ناولوں کے ذریعے قاضی صاحب کردار کی عظمتوں کو پیش کرتے ہیں اور ماضی کی بازیافت سے وہ بلند کرداری کا پیغام بھی دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے شمس الرحمن فاروقی نے بھی لکھا ہے کہ قاضی عبدالستار کے قلم میں گزشتہ عظمتوں اور کھوئے ہوئے ماحول کو دوبارہ زندہ کرنے کی حیرت انگیز قوت ہے۔ قاضی صاحب کے ناولوں کا اسلوب بھی بے حد مؤثر اور دل پذیر ہے۔ ان کے اسلوب کی رنگا رنگی کا لطف ان جملوں میں آپ کو ملے گا۔ حضرت جی کے مشاق ہاتھ اس کے بدن پر اس طرح چل رہے تھے جیسے پرانا سائیں منہ زور گھوڑی کی مالش کرتا ہے۔ جب گھوڑی چمکنے لگی تو ننگی پیٹھ پر سوار ہو گئے، ان کے بتائے ہوئے راستے سے بدکنے لگی تو لگامیں کھینچ کھینچ کر اور ایڑیاں مار مار کر اپنے راستے پر ڈال لیا۔ سلطنت شراب کا شیشہ نہیں ہوتی جسے چند فسادی ویران مسجد کے صحن سے پتھر چن کر چکنا چور کر ڈالے۔ بادل جب برستا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ اس کی بوندوں سے عدن کی سیپوں میں موتی جنم پائیں گے یا دمشق کے نرکل میں زہر پروان چڑھے گا۔ وہ برستا ہے اس لیے کہ برسنا اس کی فطرت ہے۔